آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ابن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء لنبی من الفضائل لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں حضور کے اصحاب میں سے سارے اصحاب مقام والے، عزت والے، بلندی والے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یقیناً ایک مقام جو ملا آقا علیہ السلام کے اس شعر کو، آقا کے اس دوست کو، آقا کے اس داماد کو، حضرات گرامی قدر روح زمین پر سارے داماد مقام والے، عزت والے، لیکن جو داماد رسول ہے کائنات میں پھر اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو داماد رسول ہے اس جیسا پھر کائنات میں کسی کو مقام نہیں ملا۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں کا داماد ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں شخص کا داماد ہوں، فلاں بڑے آدمی کا داماد ہوں، فلاں وزیر میرا سسر ہے۔ اس شخص کے کیا کہنے جو کہے میرے سسر کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس داماد کے کیا کہنے جس کے بارے میں کائنات کے امام کہیں لوگوں یہ دیکھو میرا داماد جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام بڑی محبت کرتے ہیں اپنے داماد سے، اپنے چچا زاد بھائی سے۔ کتنی محبت ہے، ایک دن کا وقت ہے، کائنات کے امام تشریف لائے، ماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ کہا پیارے علی کہاں ہیں؟ آپ کا چچا زاد بھائی کہاں ہیں؟ کہا اللہ کے نبی ابھی وہ گھر سے گئے ہیں، ناراض ہو کر گئے ہیں، بات ہو گئی تھی، وہ چلے گئے ناراض ہو کر، کیلولہ بھی نہیں کیا، دن کا ٹائم تھا۔ آقا نے پتہ کیا، جاؤ میرے یارو پتہ کر کے آؤ پیارے علی کہاں ہیں۔ صحابہ نے پتہ کیا، آقا آپ کا چچا زاد، آپ کا داماد، اس کو ہم نے ڈھونڈا تو وہ ہمیں کہاں ملا تھا؟ مسجد کے اندر ملا ہے۔ تو جس کا دل مسجد سے لگ جائے نا تو وہ مسجد سے ہی ملا کرتے ہیں۔ آقا نے جا کے اٹھایا، پیارے علی سوئے ہوئے ہیں، آقا نے اٹھایا، مٹی لگی ہے، آقا کہتے ہیں قم یا ابا تراب، اٹھ جائے مٹی والے، اٹھ جا اٹھ جا۔ آقا نے مٹی صاف کی، اٹھا دیا، کھڑا کر دیا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں پھر ساری زندگی جو شخص مجھے ابو تراب کہتا تھا مجھے سب سے زیادہ خوشی اسی وقت ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کیسا مقام ہے، کیسی عزت ہے، کیسی شان ہے۔ حضرات ذی وقار آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی یقیناً اس سے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ من اذا علی فقد اذانی، جس نے پیارے علی کو تکلیف دی اس نے اس کو نہیں دی، کس کو دی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ حضرات اتنی محبت، اتنا پیار۔ ایک حدیث یہ بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، من کنت مولاہ علی فہذا علی مولاہ۔ آقا نے یہ الفاظ فرمائے، ہاں ہم اس حدیث کے قائل بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن مولا کا معنی یہاں پر دوست ہے، دوست۔ آقا کا مولا کوئی نہیں ہے، آقا کا بھی مولا میرا رب ہے۔ حضرت علی کا مولا بھی رب ہے، ہمارا مولا بھی رب ہے۔ ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر۔ یہاں آقا کہتے ہیں علی میرا دوست ہے، علی میرا بھائی ہے۔ ایک اور مقام پر سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آقا کہتے ہیں انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے۔ زید تو پھر غلام تھے نا، غلام کو آقا مولا کیسے کہہ رہے ہیں؟ دوست کہہ رہے ہیں، دوست کے معنی میں ہے۔ حضرات ذی وقار آقا کا دوست ہے جسے حیدر کرار کہتے ہیں، آقا کا چچا زاد بھائی ہے جسے حیدر کرار کہتے ہیں، شیر خدا ہے جسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایک دن ہم ایک انصاری عورت کے گھر میں گئے، وہاں دعوت تھی ہماری، کھانا کھا رہے تھے۔ آقا نے کہا ابھی ایک شخص آئے گا، وہ شخص جنتی جوان ہے۔ صحابہ منتظر ہوئے کون آئے گا؟ آنے والے جب آئے تشریف لائے، دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر تھے۔
صحابہ نے خوشخبری بھی سنائی اور کہا آپ کو مبارکباد ہو، آپ جنتی انسان ہیں۔ پھر آقا نے کہا دوسرا آنے والا آئے گا، یہ بھی جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا عمر بن خطاب تھے، اب تیسرا شخص ہے، آقا کہہ رہے ہیں آنے والا یہ بھی جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھنے لگ گئے کون خوش نصیب ہے، اور آقا یہ الفاظ بول بھی رہے تھے، اللہ جو شخص آ رہا ہے یہ تیرا بندہ علی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، تیرا بندہ یہ علی ہونا چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں منتظر تھی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میری نظر دروازے پر تھی، اللہ مجھے وہ شخص دکھائے جو جنتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے قدم مبارک رکھے تو صحابہ مسکرا اٹھے کہ رب نے آقا کے الفاظ کو اسی وقت سن کر قبول کر کے سیدنا علی کو جنت کا مہمان بنا دیا۔ واہ علی واہ، کیسا مقام پایا ہے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیسی عزت پائی ہے۔ ایک دفعہ کا موقع ہے، کسی نے شکایت لگائی پیارے علی کی، کس کو لگائی؟ پیارے نبی کو۔ پیارے نبی کہتے ہیں لوگوں سن لو، آج کے بعد مجھے علی کی شکایت نہ لگایا کرو، مجھے علی کی شکایت نہ لگایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ تقوی والا ہے، وہ خشیت الہی والا ہے، وہ کسی کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ حضرات انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پیارے آقا یہی کہہ رہے ہیں کہ علی کی شکایت مجھے نہ لگایا کرو، میں نہیں سن سکتا۔ آقا نے کہا اے علی آپ یمن میں جائیں، قاضی بن کر جائیں، قاضی بن کر جائیں، فیصلے کرنے والا۔ اللہ کے نبی میں تو ابھی نوجوان ہوں، ابھی تو میں فیصلے کیسے کروں گا؟ آقا آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ آقا فرماتے ہیں علی آپ نے فیصلے کرنے ہیں، آپ نے قاضی بننا ہے، لیکن جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے دونوں فریقین کی بات سننی ہے۔ ایک گروہ کی بات سن کر اگر آپ فیصلہ کریں گے، فیصلہ کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ جب دونوں گروہوں کی بات سنیں گے فیصلہ صحیح ہوگا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے آقا کی اس بات پر اتنا عمل کیا، ساری زندگی میں نے فیصلے کیے، کبھی میں شک میں نہیں پڑا تھا۔ اللہ نے میرے تمام فیصلوں کو سچ کر دکھایا ہے۔ قاضی، ایسے قاضی تھے، ایسے فیصلے کرنے والے تھے، ایسے محبت کرنے والے تھے، ایسے مقام والے، ایسی عزت والے۔ حضرات ذی وقار، رب نے بڑا مقام عطا کیا کس کو؟ سیدنا علی المرتضیٰ۔ جو میں نے قرآن کی آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، یہ آیت مباہلہ ہے۔ آقا کے سامنے دشمن آئے، وہ کہتے ہیں اگر آپ ہم سے مباہلہ کرتے ہیں، مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کا چیلنج کر دینا کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو ہماری زندگی میں آپ مر جائیں گے، یا ہم حق پہ ہیں تو ہماری زندگی میں آپ مر جائیں گے۔ دشمنوں نے کہا ہم بھی اپنی اولادوں کو لے کر آتے ہیں، گھر والوں کو لے کر آتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں، مقابلہ ہو جائے گا، مباہلہ ہو جائے گا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب یہ بات ہوئی تو آقا نے پیارے علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، سیدنا حسن و حسین کو بلایا، کہا یہ میرے بھی گھر والے ہیں، اللہ یہ میرے اہل ہیں، اللہ میں نے اپنے گھر والوں کو بلا لیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پروٹوکول والے، یہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں آقا نے یہ الفاظ بولے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے در والے ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اے ایمان والو تم بھی میرے گھر والوں سے محبت کیا کرو۔ کیسا پروٹوکول ہے، کیسی عزت ہے، کیسا مقام ہے۔ کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ جنگ قادسیہ کا فاتح شخص کون تھا؟ کون سا صحابی ہے؟ کسی کے پاس علم ہے اس بات کا؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فاتح قادسیہ۔ سعد بن ابی وقاص ہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرات پروٹوکول ہو تو ایسا ہو، آئے میں آپ کو خیبر کے میدان کی طرف لے کر جا رہا ہوں، بات اختصار کی طرف چل رہی ہے۔ آقا کہتے ہیں آج میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی، اللہ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ رات ہو گئی، صحابہ پریشان ہیں، یارو صبح جھنڈا کسے ملے گا، پروٹوکول کسے ملے گا؟ آج تو گارنٹی مل گئی کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، یہ تو گارنٹی ہے آقا کی زبان مبارک سے، وہ زبان جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، وحی والی زبان حرکت میں آئی، جنبش میں آئی۔ آقا کہتے ہیں یارو جمع ہو جاؤ، پیارے عمر بھی کہہ رہے ہیں میں نے ساری زندگی یہ نہیں کہا کہ مجھے عہدہ مل جائے، مجھے جھنڈا مل جائے، میں کمان پکڑوں، آگے نکلوں، میں کمانڈر بن جاؤں۔ کہتے ہیں اس موقع پر پیارے عمر کہتے ہیں میری خواہش تھی اللہ آج جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دو بھائی، اللہ آج جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دے، پیارے عمر کی خواہش ہے۔
کیونکہ ادھر سے جنت کی گارنٹی بھی آ گئی تھی، اللہ اس کے رسول کی محبت کی بھی گارنٹی آ گئی تھی. تو پیارے عمر کہتے ہیں آج جھنڈا مجھے مل جائے. تو آقا علیہ السلام نے، صحابہ جمع ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب رزلٹ آنا ہو طلباء ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے، آج فرسٹ کون آئے گا، آج مقابلہ کون جیتے گا، آج انعام کسے ملے گا. ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اساتذہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، مہمانوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، سارے صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں آج جھنڈا کسے ملے گا. آقا علیہ السلام تشریف لائے. میرے نبی کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے این علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج پیارے علی نظر نہیں آ رہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے. آقا کہتے ہیں نہیں یار کو بلاؤ. بلایا گیا. آقا پوچھتے ہیں علی آپ کیوں نہیں آئے؟ آقا میری آنکھوں میں تکلیف تھی. آقا فرماتے ہیں پریشان ہونے کی بات نہیں، اگر رب نے تکلیف بھیجی ہے تو رب نے شفا بھی ساتھ بھیج دی ہے. اور میرے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے لعاب لیا، پیارے علی کی آنکھوں پر لگایا. اللہ کی قسم سیدنا علی فرماتے ہیں ساری زندگی پھر مجھے آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر. خیبر کا قلعہ فتح ہونے والا ہے، خیبر کا میدان لگ گیا، دشمن سامنے ہے. مرحب جس کو کہا جاتا ہے وہ اس نے آواز دی. وہ مرحب پتہ ہے کون ہے؟ وہ بڑا دلیر تھا، وہ بڑا بہادر شخص تھا. اس نے کئی لوگوں کو وہ مار دیتا تھا. 10 بندے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے. ایک مرحب کے آگے لوگ ڈرتے تھے، یار مرحب آ جائے گا، مرحب مارے گا. جب مرحب کے سامنے تلوار اٹھائی حیدر کرار نے، شیر خدا نے، نبی کے داماد نے جب تلوار اٹھائی، حسن و حسین کے بابا نے جب تلوار اٹھائی، فاطمہ کے شوہر نے جب تلوار اٹھائی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھائی. تلوار اٹھا کر سامنے گئے. کہا آپ مجھ سے کیسے لڑ سکتے ہیں، آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کمزور ہیں، آپ کا قد مبارک چھوٹا ہے. باتیں کرنے لگا. کہتا ہے میری ماں نے مجھے مرحب بنایا، مرحب میرا نام ہے. اللہ اکبر. یہ بہادر کی بات آتی ہے نا تو پھر جذبات بھی بہادر والے ہوتے ہیں، الفاظ بھی بہادر والے ہوتے ہیں، سننے والے بھی بہادر بن جاتے ہیں. کون حیدر کرار ہے؟ تلوار اٹھائی. کہا تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا. انا الذی سمیتنی ام حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، مجھے حیدر کہتے ہیں. اللہ کی قسم صحابہ کہتے ہیں پیارے حیدر کرار نے تلوار اٹھائی، ایک ہی وار سے مرحب کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا. پھر صحابہ نے نعرہ تکبیر کی، آوازیں بلند کی کہ خیبر کا قلعہ رب نے فتح کر دیا ہے. جو حیدر کرار ہیں، فاتح خیبر ہیں، رب نے بڑا پروٹوکول دیا. حضرات میں بیان کرتا چلا جاؤں، میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اصحاب کی عظمت، میں اصحاب کی عظمت پر مر مٹوں، مجھے موت آئے تو میری زبان پر جاری ہو رب کے سارے صحابہ نبی کے یار سارے جنتی ہیں. خلفۂ راشدین یہ ایک ہی پلیٹ پر بیٹھ کر کھانے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، یہ رب کے ولی ہیں. حضرات ذی وقار دنیا کے تمام ولی سیدنا علی کے پاؤں کی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے. لیکن آپ لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ نے جو ان کو مقام عطا کیا، آقا فرماتے ہیں میری خاطر میرے دوست سے دشمنی نہ رکھا کرو، یہ بڑا مقام والا ہے، یہ سجدے کرنے والا ہے، یہ رب کو منانے والا ہے، یہ آنسو بہانے والا، یہ خشیت الہی، یہ سچا ہے. اور اتنے بڑے انصاف والے تھے، ان کو دیکھ کر دشمن بھی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. قاضی ہیں، سیدنا علی کا دور ہے، قاضی بیٹھے ہیں، ان کی زرہ گم ہو گئی پیارے علی کی، ایک یہودی کے پاس تھی. یہودی نے وہ زرہ سامنے آئی، سیدنا علی مرتضیٰ نے مقدمہ چلایا قاضی کی عدالت میں. خود امیر ہیں، مقدمہ کہاں چلا رہے ہیں؟ قاضی کی عدالت میں. اس کو کہتے ہیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقدمہ چل رہا ہے عدالت کے اندر، قاضی کے پاس فیصلہ گیا. قاضی نے کہا آپ اگر کہتے ہیں یہ زرہ آپ کی ہے تو پھر آپ کوئی گواہ لے کر آئیں. کس سے گواہ مانگا جا رہا ہے؟ امیر المومنین ہے، امیر المومنین صحابہ کے سردار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اہل بیت کے سردار، ولیوں کے سردار، سچوں کے سردار، مقام والوں کے سردار سے مانگا جا رہا ہے. اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ کوئی گواہ لے کر آئیں. کہتے ہیں میرا بیٹا سیدنا حسن و حسین یہ میرے گواہ ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار، یہ گواہ ہیں، ان سے پوچھ لیں. قاضی کہتے ہیں نہیں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول
نہیں کی جائے گی، شریعت محمدیہ ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں مجھے آپ کے فیصلے پر میں اتفاق کرتا ہوں، قاضی بھی دیکھ رہا ہے، وہ جو یہودی ہے جس نے زرہ اٹھائی وہ بھی دیکھ رہا ہے، پریشان ہے، یار امیر ہے، مومنوں کا امیر ہے، قاضی کی عدالت میں اگر اس کے پاس گواہ نہیں تھا ورنہ عدالت ہی نہ لگاتا، پہلے ہی مجھے سزا سنائی جاتی۔ حضرات وہ یہودی اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوا، جب مجلس مکمل ہوئی اس نے کہا پیارے علی مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کیا نبی کے یار ایسے ہوتے ہیں، اتنے سچے ہوتے ہیں، اتنے انصاف والے ہوتے ہیں، اتنے مقام والے ہوتے ہیں، مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ فاتح خیبر رب نے جب عزت دی، مقام دیا تو اتنا اس گھرانے کو عزت ملی، اس گھرانے کو اتنا مقام ملا، اس گھرانے سے حضور اتنی محبت کرتے تھے، اتنی حضور محبت کرتے تھے، جب دل کرتا حضور کا حضور ان کے گھر آ جایا کرتے تھے، جب دل کرتا حضور کا ان کو اپنے گھر بلا لیا کرتے تھے۔ حضرات ایک مقام آیا، آقا علیہ السلام تبوک کا میدان ہے، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، تبوک کا میدان ہے، آقا نے سارے صحابہ کو بلایا اور سیدنا علی کو کہتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ رہیں۔ سیدنا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان، آقا مجھے بچوں میں عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں جنگ نہیں کر سکتا۔ آقا فرماتے ہیں اما ترضین ان تکون بمنزلتی ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، اے پیارے علی کیا آپ میرے بھائی یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کو وہی مقام ملے جو اللہ نے موسیٰ کے بھائی ہارون کو عطا کیا ہے؟ لیکن غیر انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، کیونکہ جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ نسبت تھی، بھائی تھے، میں روئے زمین پر بتا کے جا رہا ہوں اگر میرا کوئی بھائی ہے تو اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ نبی کے بھائی کا، نبی کے داماد کا، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو آقا نے بات ہی ختم کر دی، علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہے، تم سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ آقا نے بات واضح کر دی۔ حضرات یہ کل قیامت کے دن حساب ہوگا، ہم کسی کا حساب نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ ہماری محبت کا معیار یہ ہے جہاں صحابہ و اہل بیت کا نام آئے ہم مر مٹنے کو تیار ہیں، ہم گردن کٹوانے کو تیار ہیں، ہم گردن اپنے تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی کے یاروں پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کے در والوں پر بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو سنا سنایا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔